ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اب بطخ اور خرگوش کا کھانا جائز ہے اور کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا ثابت ہے؟ دونوں بالکل جائز ہیں۔ بطخ کا تو میرے ذہن میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جائز بالکل، اور جو شرعی اصول ہوتے ہیں جانوروں کی حلت والے اس کے اوپر یہ پورا اترتا ہے۔ اور خرگوش کا کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کو بطور تحفہ بھی دیا گیا، بعض روایت میں کھانا بھی ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر سجدے سے اٹھتے ہوئے کسی کو گھٹنوں میں شدید پین ہو جاتا ہے اور درد کے باعث زبان سے ہائے اللہ نکل جائے تو نماز باقی رہتی ہے یا ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیں، فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ منہ سے غیر اختیاری طور پر نکلنے والے وہ الفاظ جو درد کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے نکل جاتے ہیں، جیسے آہ، اوہ، ہائے، تو ان پر نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو اگر غیر اختیاری طور پہ ایک دم گھٹنے میں پین ہوا ہے، اللہ نکل گیا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز کو جاری رکھا جائے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ شادی کے بعد کون سے رشتے جو پہلے نامحرم تھے محرم ہو جاتے ہیں، اور کون سے ایسے تھے جو پہلے محرم تھے اب نامحرم ہو جاتے ہیں؟ تو بھائی، محرم تو کبھی نامحرم نہیں ہوتے، ایسا تو کوئی ضابطہ قاعدہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ شادی کے بعد بعض نامحرم محرم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک عورت ہے، وہ ایک شخص کے لیے اجنبیہ ہے تو وہ نامحرم ہے، لیکن اگر یہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے تو یہ بن جائے گی ساس، اور جب ساس بن جائے گی تو ساس اور داماد آپس میں محرم ہوتے ہیں، بالکل وہ ماں کی طرح ہوتی ہے اب اس سے، اور یہ حرمت ابدیہ ہے، دائمی حرمت ہے۔ یعنی کیا مطلب، اگر اس کی بیٹی کو فرض کر لیں طلاق دے دیں تب بھی ساس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو بہو ہے اس کے لیے سسر محرم ہو جاتا ہے، پہلے وہ اجنبی مرد تھا، چاہتی تو سسر سے شادی کر لیتی، چاہے بیٹے سے شادی کرتی، یعنی اس وقت تو سسر نہیں ہے نا، لیکن جب بیٹے سے شادی ہو گئی تو وہ سسر بن گئے اور اب سسر ان کے لیے محرم ہے۔ اسی لیے داماد اپنی ساس کے ساتھ سفر کر سکتا ہے اور بہو اپنے سسر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے جو 92 کلومیٹرز دور جاتے ہیں، بشرطے کہ امن ہو، ٹھیک ہے نا، باطن میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو بالکل جائز ہے کیونکہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ کہ جو مطلب رشتے ہیں وہ اکثر نامحرم ہی رہتے ہیں۔ یہ رشتے خاص طور پر جیسے اب سالی ہے، مثال کے طور پر جب شوہر لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو اس کی بہن سے یہ نکاح نہیں کر سکتا، عارضی طور پہ حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے بھی نامحرم تھی، مزید حرمت پیدا ہو گئی کیونکہ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا منع ہوتا ہے، لیکن یہ حرمت ابدیہ نہیں ہوتی، یہ عارضی حرمت ہوتی ہے، یعنی جب تک یہ عورت آپ کے نکاح میں، اس کی بہن حرام ہے، اگر طلاق دے دی یا بہن کا انتقال ہو گیا، یعنی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس کی بہن پھر نامحرم ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں حرمت ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔